جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تب تک ان کے کسی بھی واقعے میں یہودیوں کا ذکر نہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پہلے سے ہی بہت سارے یہودی قبائل آباد تھے۔ بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر جیسے بہت طاقتور قبائل تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہودی مدینہ میں کہاں سے آئے اور کیوں آئے؟ کیونکہ یہودیوں کو 1000 سال پہلے سے ہی پتا تھا کہ مدینہ اور اس کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ تقریباً 70 سال پہلے فلسطین کی ایک پہاڑی پر 3 چروائے اپنے جانور چرا رہے تھے۔ گھومتے پھرتے اچانک ان کی نظر دور ایک غار پر پڑی۔ وہ اس طرف جا کر جب غار میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 مرتبان پڑے ہیں۔ جب انہوں نے ان مرتبانوں کو کھولا تو ان میں کچھ پرانے زمانے کے کاغذات اور سکرولز نکلے۔ انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں کیا ہے اور بازار جا کر انہیں تھوڑے پیسوں میں بیچ دیا۔ انہیں میں سے کچھ کاغذات امریکی سائنٹسٹ کے ہاتھ لگے۔ جب اس نے ان پرانے کاغذات کو دیکھا تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات ہے، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ تورات عجیب سٹائل میں لکھی ہوئی تھی۔ تو اس سائنٹسٹ نے ان کاغذوں کو اس زمانے کے سب سے پرانے تورات جو 1800 سال پرانا تھا اس سے میچ کیا، تو حیرت انگیز طور پر یہ دونوں بالکل ایک جیسے تھے۔ اس کے بعد اس سائنٹسٹ نے ان کاغذوں کی کاربن ڈیٹنگ کروائی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ کتنے پرانے ہیں۔ تو کاربن ڈیٹنگ سے یہ معلوم ہوا کہ یہ کم از کم 2200 سال پرانے ہیں۔ مطلب یہ تورات جو فلسطین کے ایک چرواہے کو ملے تھے یہ دنیا کے سب سے پرانے تورات میں سے تھے، یعنی یہ تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے بھی پہلے کا ہے۔ اگرچہ یہ مکمل تورات نہیں مگر اس میں تورات کے اہم حصے موجود ہیں۔ ان پیپرز کے آغاز میں ایک پیغمبر آئزیہ کا ذکر ہے جنہیں مسلمان اور عیسائی دونوں سچا نبی مانتے ہیں۔ حضرت آئزیہ نے مستقبل کے بارے میں کچھ پیش گوئیاں کی تھی۔ ان میں سب سے پہلی پیشن گوئی بخت نصر بادشاہ کے بارے میں تھی۔ بخت نصر وہ ظالم بادشاہ تھا جس نے ہزاروں سال پہلے یہودیوں کو بالکل تباہ کر دیا۔ تورات کی اس پہلی پیشن گوئی میں کہا گیا تھا کہ اگرچہ بخت نصر ہمیں برباد کر رہا ہے لیکن جلد ہی ایک شخص آئے گا جو بخت نصر کی حکومت کو ختم کرے گا اور یہودیوں کو ان کے اپنے علاقوں میں آباد کرے گا۔ یہ پیشن گوئی حضرت آئزیہ کی وفات کے 300 سال بعد پوری ہوئی جب سائرس دی گریٹ ایران کا ایک طاقتور بادشاہ نمودار ہوا۔ اسی سائرس کو ذوالقرنین بھی کہتے ہیں۔ Actually he was Cyrus. He was the king of Persia. اس نے بخت نصر کی حکومت کو ختم کیا اور یہودیوں کو ان کے علاقوں میں واپس آباد کیا، لیکن اصل بات تو اس دوسری پیشن گوئی میں تھی جس نے یہودیوں کو مدینہ کی طرف لایا۔ اس دوسری پیشن گوئی میں کہا گیا، دیکھو میرا غلام جسے میں قائم رکھتا ہوں، میں اپنی روح اس میں ڈالوں گا اور وہ دنیا میں انصاف قائم کرے گا، اور جب تک وہ زمین میں انصاف قائم نہ کر لے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ اس سے کوئی کچل سکے گا، اور میں بتوں کو اپنی تعریف چھیننے نہیں دوں گا، اور جن آبادیوں میں کیدار کے لوگ رہتے ہیں وہ خوش ہو جائیں، سیلا کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر چیخ چیخ کر خوشی کے نعرے لگائیں۔ یہ جملے تورات میں آج بھی اسی طرح موجود ہیں۔ کیدار اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام تھا اور ان کی نسل عرب میں آباد ہوئی جن میں قریش اور بنو ہاشم جیسے قبیلے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قبیلہ قریش سے تھے، یعنی سیدھا کیدار سے۔ تو تورات کی یہ پیشن گوئی بالکل کلیئر تھی کہ وہ نبی کیدار کی نسل سے ہوگا، یعنی عرب سے۔ سیلا یہ کوئی ہوائی بات نہیں بلکہ یہ حقیقی جگہ ہے۔ آج بھی مدینہ میں مسجد نبوی سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جسے جبل سیلا یعنی سیلا کہا جاتا ہے۔ مسجد نبوی سے اس پہاڑ کا فاصلہ صرف 500 میٹر ہے، 500 میٹر۔ تورات کی پیشن گوئی کے مطابق سیلا کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر نعرے لگائیں گے۔ یہ منظر اس وقت کا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور مدینہ والوں نے استقبال کیا۔ سیلا کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر صحابہ نے نعرے لگائے اور یوں یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ یہودی ان سب باتوں سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آخری نبی مدینہ کے آس پاس ظاہر ہوگا اور کیدار کی نسل سے ہوگا، اسی لیے وہ فلسطین چھوڑ کر مدینہ آئے۔ ان کا مقصد سے یہ تھا کہ جب وہ نبی آئے تو ان کو پہچان کر ان پر ایمان لائیں، وہ اس کے ساتھ مل کر دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کریں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب رومن امپائر نے یہودیوں کو فلسطین سے نکالا
اور وہ مدینہ کے آس پاس آ کر آباد ہو گئے۔ خیبر جو مدینہ کے قریب ایک طاقتور شہر تھا وہ یہودیوں کا مرکز بن گیا۔ یہودی اپنی قابلیت اور مہارت کی وجہ سے عرب کے لوگوں پر اپنا رعب جماتے تھے۔ عرب ان کے کاروبار کے طریقوں سے بہت متاثر تھے، بالکل ویسے ہی جیسے آج بھی پوری دنیا پر یہودیوں کا رعب ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مدینہ کے عرب اور یہودیوں کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے۔ یہودی اکثر عربوں کو کہتے تھے کہ آج جتنا ظلم کرنا ہے کرو، لیکن جب ہمارا نبی آئے گا تو ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ مدینہ کے لوگ ہمیشہ اس جملے سے خوف زدہ ہو جاتے۔ ان کو نسل در نسل بتایا گیا تھا کہ ایک نبی آئے گا جو پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا۔ ایک دن اچانک مکہ سے ایک نوجوان مصعب بن عمیر مدینہ آئے۔ اس نے مدینہ والوں کو بتایا کہ مکہ میں ایک نبی ظاہر ہوا ہے جو عربی بولتا ہے اور مکہ والے اسے نہیں مان رہے۔ مدینہ کے لوگ یہ سن کر حیران ہوئے۔ ان کے دل میں فوراً خیال آیا، کیا یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر یہودی بار بار کرتے تھے؟ مدینہ کے کئی لوگوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ جب یہ خبر یہودی میں پہنچی کہ یہ نبی عربوں میں آیا ہے تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ کہنے لگے یہ تو وہ نبی نہیں جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ حالانکہ ان کی اپنی ہی کتاب میں نشانیاں، مقام، نسل سب کچھ کلیئر تھا، لیکن انکار کی وجہ یہ تھی کہ یہ نبی ان کے قبیلے سے نہیں تھا۔ حضرت سلمان فارسی کو بھی ایک عیسائی عالم نے مدینہ بھیجا تھا کہ وہاں ایک نبی آنے والا ہے، وہ نبی حق پر ہوگا اور اکثر لوگ اس کی نبوت سے انکار کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب سے زیادہ سازشیں خیبر کے یہودیوں نے کی۔ خیبر کے یہودی مال و دولت کی وجہ سے بہت مضبوط تھے۔ آخر کار یہودیوں کے خلاف جنگ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے خیبر فتح کر لیا۔ خیبر کی فتح کے بعد یہودیوں کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ان کا صدیوں سے جمع کیا ہوا مال، سونا چاندی سب کچھ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ یہی لمحہ تھا جب مکہ والوں کو سمجھ آ گئی کہ اب اگلی باری ہماری ہے۔ سبسکرائب